جب جیب خالی ہو، جب دل گھبرائے، جب سامنے اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو انسان اپنی کمزوری اور لاچاری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب نفس کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور روح کروٹیں لیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کیوں یہ سب مجھ پر آ پڑا، مگر یہ سوچ بھی اسے کوئی منزل نہیں دیتی، کیونکہ جس دریا میں وہ تیر رہا ہے اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتے جانچے جاتے ہیں، اور دنیا کی بے رحمی سامنے آتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی مسکراتے تھے اب منہ موڑ لیتے ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی مدد کو بڑھتے تھے اب جیب میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو سب آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ مگر اس دنیا سے پرے ایک اور دنیا ہے، ایک اور نظام ہے، ایک اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ مگر جب زمین تنگ ہو جائے اور آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی رسم نہیں، بس ایک پکار چاہیے، ایک دل کی آواز، ایک آنسو جو اللہ کی طرف بہے۔ یہ تین نام، تین ایسی چابیاں ہیں جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں، تین ایسی روشنیاں ہیں جو تاریک ترین رات میں راستہ دکھا دیتی ہیں، تین ایسے دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور تین ایسے سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو سنبھال دیتے ہیں۔ پہلا نام ہے الرزاق۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رازقر ہے، بلکہ وہ بار بار ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ رزق دیتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف پیسہ یا روٹی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، صحت، عقل، محبت، سکون، امید، یہ سب رزق ہیں، اور ان سب کا دینے والا ایک ہے۔ ارزاق وہ ہے جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، سمندر سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، درختوں سے پھل اور پتے دیتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے، مچھلیوں کو ان کے پانیوں میں، اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں، اس کے دل میں۔ اور ارزاق کا دائرہ لامحدود ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں آتی۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دینا اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی شان ہے۔ یہ نام پکارو اور محسوس کرو کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ رزاق صرف دینے والا نہیں، وہ بار بار دینے والا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ بس اب ختم ہوا، بس اب کوئی ذریعہ نہیں، تب وہ ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی رزاقیت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ایک بار جب آپ اس نام کو دل سے پکاریں گے تو سارے قرینے ٹوٹ جائیں گے، سارے حساب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ رزاق کا حساب الگ ہے، اس کا ریاضی الگ ہے۔ جب آپ الرزاق کو پکاریں تو اس نام کو ایک خاص طریقے سے پڑھیں، دل میں یقین کے ساتھ، نگاہوں میں امید کے ساتھ، اور زبان پر عاجزی کے ساتھ۔ اس نام کو اتنا پڑھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ رزق دینے والا موجود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یا رزق کہے اور محسوس کرے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر پریشان ہے، آپ کا دل بوجھل ہے، اور وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی طرف مڑے، تاکہ آپ اسے پکاریں، تاکہ آپ کا تعلق ہے اس سے مضبوط ہو۔ کبھی کبھی اللہ رزق کو روک دیتا ہے تاکہ بندہ پکارے، اور جب وہ پکارتا ہے تو اللہ بارش کی طرح برساتا ہے۔ اور رزاق کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ حلال کی تلاش کریں، کیونکہ رزاق حلال رزق دیتا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دیں، جو خود رزق پاتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی دے، کیونکہ اللہ انہیں دے کر آپ کی آزمائش لیتا ہے۔
یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں. جب تک آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے آپ کا دل سکون نہیں پائے گا. اور یہ تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ رزاق جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اور اس کا وقت کامل ہے. جو شخص ارنجزحاق کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. وہ اس کے حساب میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی کو وسیع کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے. دوسرا نام ہے الفتاح. یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک بار کھولتا ہے بلکہ بار بار کھولتا ہے. ہر مشکل کے وقت، ہر تنگی کے لمحے، ہر بند دروازے پر. الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، وہ جو بند راستے وا کرتا ہے، وہ جو اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے، وہ ایسے راستے نکالتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے، ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند تھے، ایسی کنجیاں دیتا ہے جو تمام قفلیں توڑ دیتی ہے. فتح کا نام کئی منوں میں بڑا وسیع ہے. وہ دلوں کا فتح ہے کیونکہ وہ دلوں کو ایمان کے لیے کھولتا ہے، بند دلوں کو نور سے روشن کرتا ہے اور سخت دلوں کو نرمی عطا کرتا ہے. وہ راجکوں کا فتح ہے کیونکہ وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، روزی کے راستے وا کرتا ہے اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے. وہ مشکلات کا فتح ہے کیونکہ وہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے اور ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے. اور وہ علوم کا فتح ہے کیونکہ وہ علم کے دروازے کھولتا ہے، فہم عطا کرتا ہے اور بصیرت دیتا ہے. جب سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر طرف مایوسی ہو، جب قرضے بوجھ بن جائیں اور رات دن کی نیند حرام ہو جائے، تب اس نام کو پکارے یا فتح کہے اور یقین رکھے کہ جو دروازے بند ہیں وہ کھلنے والے ہیں، جو راستے بند ہیں وہ واہ ہونے والے ہیں، اور جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدلنے والی ہے. فتح کے نام کو دل میں بسا لیں. جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں تو یا فتح کہے. جب آپ کو لگے کہ سب نے منہ موڑ لیا تو یا فتح کہے. جب آپ کو لگے کہ قرضہ بہت بڑا ہے اور حل ممکن نہیں تو یا فتح کہے. کیونکہ فتح وہ ہے جو ایک دروازہ کھولتا ہے تو 100 دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں. وہ ایک کنجی دیتا ہے تو تمام قفلے ٹوٹ جاتے ہیں. الفتح کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ مایوسی نہ کریں، کیونکہ فتح مشکل سے آسان کی طرف لے جاتا ہے، تنگی سے کشادگی کی طرف اور تاریکی سے روشنی کی طرف. یہ تقاضا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دروازے بند ہیں تو کھٹکھٹاتے رہے، فتح جواب دے گا. یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کھلے، جیسے اللہ آپ کے لیے کھولتا ہے ویسے ہی آپ دوسروں کے لیے کھلیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں. اور یہ تقاضا ہے کہ آپ نئے موقعوں کو پہچانے، کیونکہ فتح نئے راستے نکالتا ہے، نئے موقع دیتا ہے. آپ کو صرف پہچاننا ہے. جو شخص الفتح کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ مشکل ترین حالات میں راستہ نکالتا ہے. وہ اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایسے موقع دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے نہ تھے. تیسرا نام ہے الغنی. یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ اپنی ذات میں گنی ہے، اپنی صفات میں گنی ہے، اپنی قدرت میں گنی ہے اور اپنی رحمت میں گنی ہے. الغنی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، جس سے کسی کی ضرورت نہیں، مگر وہ ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے. وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی اسے خالی نہیں کر سکتا اور اتنا دیتا ہے کہ اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا. الغنی کا نام کئی معنوں میں بڑا گہرا ہے. وہ غنی ہے ذات میں، کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ مدد کی، نہ سہارے کی. وہ غنی ہے صفات میں، کیونکہ اس کی صفات کامل ہیں، انہیں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کسی کمی کا خوف نہیں. وہ غنی ہے رحمت میں، کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عطا کرنا لامحدود ہے، اس کا بخشنا بے پایا ہے. اور وہ غنی ہے قدرت میں، کیونکہ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. جب آپ اپنی فقیری، اپنی مجبوری، اپنی لاچاری کو محسوس کریں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، جب آپ کو لگے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا،
تو یا گنی کہے اور محسوس کرے کہ اللہ گنی ہے اور وہ آپ کو اپنی گنی سے گنی بنا دے گا۔ یا گنی کہے اور یقین رکھے کہ جو گنی ہے وہ آپ کی فقیری کو دیکھ رہا ہے، جو بے نیاز ہے وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور جو سب کا مالک ہے وہ آپ کو دے گا اور دیتا چلا جائے گا۔ الغنی کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو گئے تو آپ حقیقی طور پر فقیر ہو جائیں گے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ لوگ فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ شکر گزار بنیں، جو آپ کو ملا ہے اس پر شکر کریں، کیونکہ شکر برکت لاتا ہے اور ناشکری محرومی لاتی ہے۔ اور یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی گنی کریں، جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دیں، کیونکہ یہی گنی کی صفت کا تقاضا ہے۔ جو شخص الغنی کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی گنی سے دیتا ہے، وہ اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ خود گنی ہو جاتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے۔ ان تین ناموں کو پڑھو تو سمجھو کہ فرشتے رحمت بھرے پروں کے ساتھ اتر رہے ہیں، ہاتھوں میں رزق کی ٹوکریاں لیے حکم ملتا ہے، اس بندے کے رزق کے دروازے کھول دو، اس کی روزی وسیع کرو، قرض اتارو، دل کو سکون دو۔ آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے رزاق فتاح گنی کو پکارا، اب اللہ نے مدد کی ضمانت لے لی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، جو میرے دروازے پر آئے گا اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔ یہ تین نام غریبوں کا وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، محتاجوں کا وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور مجبوروں کی وہ ڈھال ہے جو ہر حملے کو روک لیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہیں۔ جب آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ خود اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اپنی برکت، رحمت اور محبت آپ پر برساتا ہے۔ یہ جادو نہیں، روحانی حقیقت ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے جواب دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی تنگی، جیب خالی ہو یا دل گھبرائے، یا رزق یا فتاح یا غنی کا ورد کرے اور کامیابی ملے تو اسے اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کا فضل سمجھے۔ ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق نہ ہو، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے قرب حاصل۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب کے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لا۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ہو۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے
کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی، اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو، 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا تھا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک نقبہ تر بن جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس و ذہن سے نکال کر یہ سمجھئے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل، لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی
وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر طوع کی شکل اختیار کر گئی، تا نے طوبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بات ہے۔ یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل، یہ تقرب الی اللہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر دے گا، بہت عمدہ مقام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوگا۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشن، تب مدد آئے گی۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی، 15 برس دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈالا۔ تب پکارو اللہ، اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا پیر بات، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا، جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو
اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات۔ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے۔ فکر ماں در کار ماں ہزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں۔ یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ تو دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں، شرافت ہو، مروت ہو۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ جب میں اپنے معاملات کی فکر سج کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری